اسی سمجھنے ہیں شاید ڈی سی اور ڈی پی او شہر دا نظام چلا رہے ہیں، مگر اصل جو کتب چلا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ دی بارگاہ چک بندہ آکے کہنے لگا حضور اے اج کا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل رہا ہے۔ فرما دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے۔ حضورو کیڑا فرما دلی گیڑ تے خربوزے پہ بیچ رہے۔ وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ۔ آپ نے ایک خربوزہ پیش کیتا، تھوڑا جا کھا کے ہے مٹھا سی سٹ کے کہنے لگا بابا جی خراب ہے، اے نہیں پھکا ہے اور چک کراؤ۔ بابا جی نے دوسرا پیش کیتا، وہ بھی تھوڑا کھا کے سٹ دیتا، اے بھی پھکا اور چک کراؤ۔ انہاں تیسرا پیش کیتا، وہ بھی سٹ کے کہنے لگا پھکا اور، ساری دکان ہی کھا گیا۔ بابا جی بول رہی نہیں۔ وہ مرید آ کے حضرت شیخ المشائخ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہنے لگا حضور بندہ تے واقعی بڑا ڈھلا ہے۔ چند دن بعد وہی مرید آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے۔ فرما دلی دا کتب بڑا سخت ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرما دلی گیڑ تے شربت پہ بیچ دے۔ وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ۔ انہاں تھوڑا جا گلاسے چ پیش کیتا، وچ تنکا ڈال کے سٹ کے کہنے لگا خراب ہو گیا اور چک کراؤ۔ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے۔ اصل شہران دا نظام کتب چلان دے۔ داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین ساتے نو ہندوستان دا کتب بنایا۔ بابے نے جا کے جدو اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے، پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی۔ انہیں جادوگر بھیجا ہے، بابا بڑیاں کرامتاں دکھاندہ تا رہا دا مقابلہ تے کر۔ جادوگر نے فضا چو مٹھی بند کر کے کہنے لگا بابا دس میری مٹھی چکیے۔ آپ نے اکھ بند کر کے مراقبہ کر کے فرمایا گنگا جمنا چو ریت لے کے آئے ہیں۔ انہیں مٹھی کھولی تے آپ او دے ہاتھ چ مٹی تے ریت، فرمایا جاؤ ایک کافرہ تیرے مقدرہ چی مٹی تے ریت۔ آپ نے فضا چ مٹھی بند کر کے فرمایا تو دس میری مٹھی چکیے۔ انہیں منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی، کہنے لگا بابا پتہ نہیں کتھوں کی لے کے آئے ہیں۔ آپ نے مٹھی کھولی وچ گلاب دا پھول، فرمایا جنت چو لے کے آئے ہیں اتھے تو جا ہی نہیں سکتا۔ بابا جی نے انج کر کے کرامات دکھائیاں۔ آخر بابا جی ہندووں نے بلا رہے، ہندو بابے دی گل نہیں سن دے۔ خیال آیا نہ میرے قریب آندے نے، میں نے تبلیغ کے بارے کراں تو مسلمان کدو کراں گا۔ آپ نے دیکھا ہندو روز مندر چ جاندے نے، نماز فجر پڑھ کے بابا جی مندر چ جا کے نہ مندر دے سیڑھیاں تے بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا ہندو اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے اپنی پوجا پاٹ پہ کر دے۔ خیال آیا لگ دے نا ہندووں نو ساز نال بڑا پیار ہے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں۔ اس ساز سونا نہ مان کے میں اپنے دین دی تبلیغ کر لواں گا۔ نوجوانوں راتوں رات بیٹھ کے بابا جی نے ایک نواں ساز بنا لیا، لکڑی چ لوہے دیاں تاراں پرو کے بابے سرنگی بنا لئی۔ وہ جڑا رستہ مندر وال جاندا سی اس راہ تے بابے ککھاں دی کلی پا لئی۔ فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے باہر بیٹھ گئے۔ جیڑا ہندو مندر والے گزرے بابا جی دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے۔ جیڑا ہندو گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے اوتھے بیٹھ جاوے۔ اے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ، فرمایا کل پھر آیا جے، کل آیا جے۔ رات گزری جیویں گزری، اگلے دن بابا جی نماز فجر پڑھ کے سرنگی لے کے پھر باہر بیٹھ گئے۔ جیڑا ہندو مندر والے گزرے بابا جی دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے۔ ایسی صورت تانا بابا سرنگی بجاوے، ہندو مندر والے جاندے جاندے اوتھے ہی بیٹھ جاندے نے، جیڑا آوے بیٹھ جاوے، جیڑا آوے بیٹھ جاوے۔ کہ بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا۔ کل آیا جب رات گزری جیویں گزری، اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز پہ پڑھ دینے تو ہندو پہلے ہی بار آ کے بیٹھے
ہن ہندو صبح ہوندے نے تے شام تک سرنگی سن دے نے ہندوؤں نو مندر بھول گیا کوئی ہندو مندر جاندا ہی نہیں سارا دن بیٹھ کے بابا جی کولو سرنگی سن دے نے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لے آئے ہندوؤں دا بابے دی سرنگی بغیر ہن گزارا نہیں ہوندا نوجوانوں ایک دن دوپہر ہو گئی بابا جی سرنگی لے کے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا بابا جی اے آج سرنگی نہیں بجانی بابا جی ادھروں آواز آئی بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی بابا جی کیویں سناؤ گے ادھروں بابے دی آواز آئی جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا تڑپ کے ہندو بھائی ایک زبان بولے کہنے لگے بابا جو آکھے گا کرا گے سرنگی سنا خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے فرمایا جو آکھاں گا کرو گے بابا جو تو آکھے او کریں گے سرنگی سنا قریب انا ساگر دریا سے بابا جی ہندوؤں نو دریا تے لے گئے فرمایا جی میں کراں اوویں کرے آجے بابا جی دریا دے کنارے وضو کر رہے تے ہندو بھی وضو کر رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں انج کھلے میدان وچ بابا جی ہندوؤں نو لے آئے کتاراں بنا لیاں ہندو کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں جو میں کراں او کرے آجے ہندو کہنے لگے جو آکھے گا کریں گے سرنگی سنا خواجہ صاحب نے پھر مصلی بچھا لیا مصلی تے بابے دی آواز آئی اللہ ہندوان نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لائے قرات کر کے بابا جی رکوع جائے ہندو بھی رکوع جائے آگئے بابا جی سجدے جو ہندو بھی سجدے جائے آگئے سجدے جا بابے بھی چیخاں نکل گئی آؤ کہ روکے کہنے لگے دلی چھد والے آؤ ایتھے تک لے آنا میرا کام سی اگر تو جانے تے اے جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے ارے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں نعرہ غوثیہ بابا جی نے سجدے جزم نال دعا کی تھی ہندوؤں دے دل دی دنیا بدل گئی ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی وار سجدہ او پچھلی کتار چک ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا کدے ایتھا ہی سرنگی وجامے تے سواد آ جاوے بابا جی نے دیکھے نہاں دے تے دل دی دنیا بدل گئی اٹھ کے بابے نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے ایک ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا تیرے سراں دا بڑا سواد ہے کدیو بول بول جڑے بولاں تے سر بجانا ہے آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ او لا الہ محمد رسول اللہ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بابے نے سرنگی وجہ کے قریب کر لائے پھر کلمہ پڑھا کے مومن بنا لائے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا ساڑھے بزرگاں نے نہ سرنگیاں وجائیاں نہ اپنے سلسلیں جاری کیتیاں حکمت عملی نال بابے نے سرنگی وجہ کے ہندوؤں نے قریب کر لیا پھر انہوں نے کلمہ پڑھا کے بابے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا تے جاؤ رات دے سبا 1 بجے 2:30 بجے 3 بجے بھی جا کے داتا لیا حجویری دے مزار تے ویکھیا جے وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے انہوں دیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے